کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان چند صفات کا ذکر کیا کہ جس بندے کے اندر یہ صفات پائی جائیں اللہ تعالی اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِي، پھر میں مصطفیٰ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا پیارے آقا علیہ السلام کی اتباع کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، نیکی کرنے والے سے بھی محبت فرماتا ہے، اتباع مصطفیٰ علیہ السلام کرنے والے سے بھی محبت فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر مزید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ چار قسم کے لوگ ہوئے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، پس بے شک اللہ تعالی متقین سے، ڈرنے والوں سے، پرہیزگاروں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہو۔ کتنے ہوئے؟ 6۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 7۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ 8۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح سہ بستہ ہو کر لڑتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالی مجاہدین سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہیں ان میں 9 قسم کے لوگ بیان کیے گئے۔ نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کرنے والوں سے میرا رب محبت فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، متقین سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، اور چھٹا صبر کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، ساتواں توکل کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، آٹھواں عدل کرنے والوں سے، انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، نواں جہاد کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ اب ان سب پہ بیان کیا جائے تو 9 تقریریں اس کے اوپر ہو سکتی ہیں، ایک ایک موضوع پورا موضوع ہے یہ۔ آج ہم بیان کریں گے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یاد رہے نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالی اور اس کے لاڈلے محبوب علیہ السلام کی فرما برداری کرنا، کس نیت سے؟ کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، یہ نیکی ہے۔ یعنی کہ ہر جائز کام اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے کرنا، یہ نیکی ہے۔ تو مقصود اگر اللہ تعالی کی رضا نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنا ہو، تو پھر یہ نیکی نہیں، بلکہ اسے شرک خفی کہا گیا ہے، ریاکاری ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث شریف ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن ایک عالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ تقریراں تو بڑیاں کی تھیں، لیکن مقصد کیا تھا؟ لوگوں میں علم کی واہ واہ، بڑا عالم ہے بھی۔ ایک سخی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، مال تو بڑا خرچ کیتا ہے، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ کی کہنے واہ جی واہ بڑا سخی ہے۔ یعنی کہ پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں بظاہر اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا بھی جہنم میں، یعنی کہ جو اسے شہید قید ہے۔ کیوں؟ مقصد اللہ تعالی کی رضا نہ تھی، مقصد یہ تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے شہید کہیں۔ تو دیکھیں جان قربان کر دی، لیکن نیکی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں تھی۔ مال خرچ کیا، نیکی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد نہیں تھا۔ علم دین پڑھا، پھر اس کو آگے بیان بھی کیا، نیکی نہیں۔ کیوں؟ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے سب کیا تھا۔ تو نیکی کیا ہوتی ہے؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی نیک کام کرے، اچھا کام کرے۔ تو اس پہ بڑی حدیث مبارکہ، بس ایک سن لیجئے برکت کے لیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، دونوں رکعتوں کے اندر پڑھتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ پڑھتا کس طرح ہے؟ کوئی بندہ اسے دیکھ نہیں رہا، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی یہ 2 نفل پڑھ کر سلام پھیرتا ہے، ادھر سلام پھیرتا ہے، ادھر میرا رب اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ برکت کس چیز کی ہے؟ خلوص کی، اخلاص کی۔ کہ جب مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو، کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، تو اصل نیکی یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کوئی اچھا کام کرے۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کا، نیکی کا نہیں، نیکیوں کے کتنے مواقع ہمیں مہیا فرماتا ہے۔ ہم نے کپڑے بھی پہننے ہونا، پہلے دایاں بازو پہنے بعد میں بایاں، اس پہ بھی اجر ہے۔ حالانکہ اگر بایاں پہلے ڈال لیا جائے قمیض تو بندہ پھر بھی پہن لے گا، یہ نہیں کہ پہلے کبھی باں پاڑی تو مڑ کے قمیض پہنی نہیں، پھر بھی قمیض پہن لیتا ہے۔ لیکن سنت سمجھ کر جب بندہ پہلے دایاں بازو پہنتا ہے پھر بایاں، جب میرے آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اس نے قمیض پہنی، میرا رب اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح جوتا پہننا ہو، اگر کوئی بندہ بایاں پاؤں پہلے پہن لے تو جوتا پھر بھی پڑ جاتا ہے، یہ نہیں کہ کھبا پیر پہلے پاڑے مڑ کے سجا نہیں پہنا، ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب جوتا پہنو پہلے دایاں پاؤں پہنو بعد میں بایاں، تو اب اس طرح کا جوتا بھی پہنے گا تو اللہ تبارک و تعالی جوتا پہننے پر بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اب جوتا اتارتے وقت اگر بندہ پہلے بایاں پاؤں اتار لیا پھر دایاں، تو اس پہ بھی میرا رب اجر عطا فرماتا ہے۔ اب ایک بندہ آیا مسجد کے اندر، مسجد میں داخل ہوتے وقت اس نے اگر پہلے بایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا وہ بھی مسجد میں آ گیا، اور جس نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے مسجد کے اندر رکھا، مسجد میں وہ بھی آیا، لیکن اس کو اب مسجد کے اندر پاؤں رکھنے پر بھی میرا اللہ اجر عطا فرمائے گا، نیکیاں عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ آیا تو ہے مسجد میں لیکن آیا بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح اگر مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بندہ دایاں پاؤں باہر رکھ لے پھر بھی مسجد سے نکل جائے گا، لیکن ایک بندہ سنت سمجھتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالے، مسجد سے وہ بھی نکلے گا، لیکن اس پہ اسے اجر عطا کیا جائے گا کہ اس نے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کتنی نیکیاں رکھی ہیں۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اب بندہ مسجد میں بیٹھ کے نیت کر لے نویت سنت الاعتکاف، لو اللہ تبارک و تعالی اسے اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی نیکیاں رکھی ہیں۔ اب دیکھیں نا، پانی پینا ہو ایک ہی سانس میں سارا گلاس بندہ پی لے، پیاس تو بجھ جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اب ایک بندہ کرتا کیا ہے، گلاس پکڑا پہلے اندر دیکھا کچھ ہے تو نہیں، اس کے اندر پانی کے اندر کچھ ہے تو نہیں، لے اپنے وہاں سے دیکھے پانی، اب پانی دیکھنے کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ کیوں؟ یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ پانی دیکھ کر پیو۔ اب پہلے دیکھا، اب بیٹھ گیا، اب بیٹھ کے پہلے اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ثواب، پھر بیٹھنے پر بھی ثواب، 2 سانسوں میں یا 3 سانسوں میں پانی پیا تو دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ 2 سانسوں میں پانی پینا بھی سنت ہے، 3 سانسوں میں بھی پانی پینا سنت ہے۔ 3 کا درجہ ذرا زیادہ ہے۔ ہاں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جانوروں کی طرح ایک ہی سانس میں پانی نہ پی لیا کرو،
ایک सांस में पीने से मना फरमाया गया, पसंदीदा अमल नहीं है। तो बहरहाल अब एक बंदा बैठकर पानी को देखकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 3 सांसों में पानी पीता है, प्यास तो इसकी भी बुझ जाती है, लेकिन अब इसे कितना इस पे अजर भी मिलता है। बैठने का सवाब अलग, देखने का सवाब अलग, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का सवाब अलग, 3 या 2 सांसों में पानी पीने का सवाब अलग। प्यास भी बुझ गई और पानी पीने पे मेरे अल्लाह ने अजर भी अता फरमा दिया। अब इसी तरह खाना खाना हो तो खाना खाते वक्त भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को मुलहूज़े खातर रख कर बंदा खाना खाए तो मेरा अल्लाह इस पे भी अजर अता फरमाता है। देखिए काम छोटे छोटे हैं लेकिन इन पे मेरा रब अजर अता फरमाता है। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो जिससे मेरा रब मोहब्बत फरमाए फिर अल्लाह ताला की मखलूक भी उस बंदे से मोहब्बत करती है। ये बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए निदा करवा देता है, ऐलान होता है फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, चलो तुम भी उससे मोहब्बत करो। यानी कि अल्लाह ताला फिर उस बंदे के बारे लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। बहरहाल अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। ये बात भी ज़हनशीन है, कभी भी किसी भी नेकी को छोटा समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। बुजुर्ग फरमाते हैं किसी गुनाह को छोटा समझ के करो ना, किसी नेकी को छोटा समझ के छोड़ो ना। क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है हमारी नजर में वो छोटी सी नेकी होती है लेकिन मेरे रब की बारगाह में बड़ी मकबूल होती है। जैसा कि बनी इसराइल के अंदर एक औरत थी, फाहिशा बदकारा औरत थी, अपनी इसी धंधे के लिए जा रही थी। रास्ते में उसने क्या देखा, कुएं के किनारे एक कुत्ता है, जुबान बाहर निकाली है, समझ गई उसे प्यास लगी। उसने कुएं से पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। देखिए छोटी सी नेकी है बज़ाहिर, लेकिन सारी जिंदगी की बदकारियां जो थीं अल्लाह तबारक व तआला ने मिटा दी, मुआफ कर दी। इसलिए कभी किसी नेकी को छोटा समझ के छोड़ना नहीं चाहिए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये पाको हिंद के अंदर अहले तशी हजरात के अलावा बाकी जितने भी फिरके हैं इन सब के वो उस्ताद बनते हैं हदीस शरीफ के अंदर। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी कि देवबंद हजरात हों या अहले सुन्नत हजरात हों या अहले हदीस हजरात हों, आज आके ना सारे उन्होंने शिगिर्दी बन देने। बहरहाल उनका जब आया ना आखिरी वक्त, उनकी एक खादिमा थी, वो पास खड़ी थी, उसने पढ़ना शुरू कर दिया सूरह फजर की आया मुक़द्दसा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब देखा कि ये इन्हीं आया मुक़द्दसा की तकरार कर रही है, क्यों पढ़ नहीं है कि खुद नहीं पढ़ रही, मेरे पास ये 2 अशखास खड़े हैं, ये कहते कि चलो इन आया मुक़द्दसा की तिलावत करो। तो शाह साहब समझ गए अल्लाह के वली थे, कुतुब
قطب الاقطاب تھے. ان کا واقعہ میں نے پچھلی جمعۃ المبارک سنایا بھی تھا کہ یہ ابھی شکم مادر کے اندر تھے کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مزار اقدس سے ان کے والد محترم کو بشارت دی تھی. ان کی والدہ ماجدہ نماز ادا کی, دعا کری, ہاتھ اٹھائے, دعا مانگ رہی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ظاہر ہوئے. گھبرا گئی, آ کے عرض کی شاہ صاحب میں نے تو ایسے ایسے دیکھا. گھبرا نا, تیرے شکم جیڑا بچہ ہے نا معمولی نہیں, ولی اللہ ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا. پچھلی جمعۃ المبارک میں نے اس پہ تفصیلی کلام بھی کیا تھا. بہرحال شاہ صاحب نے کہا پوچھیں سے مجھے یہ بشارت کیوں سنائی جا رہی ہے. اب دیکھیں وقت کے قطب الاقطاب ساری زندگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والے, لیکن بشارت سنائی گئی کس وجہ سے؟ جب اس خادمہ نے ان سے پوچھا ہاں بھی یہ بشارت کس لیے ان کو, تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ یہ شاہ ولی اللہ دکان پر گیا, گھی لے کر آیا. گھی لے کر جب یہ گھر آیا تو گھی کے اندر اسے اس وقت کا ایک سکہ ملا. یہ سمجھ گیا کہ یہ دکاندار کا تھا جو گھی کے اندر گر گیا, میرے پاس آ گیا. اس نے جا کر وہ سکہ واپس کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب اسے مرتے وقت جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے. اب ذرا غور کریں, وقت کا ولی, قطب الاقطاب, وقت کا شیخ الحدیث, بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ دکاندار کا 1 روپیہ واپس کیا تھا, ایک سکہ واپس کیا تھا. تو معلوم ہوا کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا وصال ہوا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ مت پڑھائیے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے شاہ میں کیوں؟ سونے کم ہی چنگے نہیں سی, نہ نمازاں پڑھتا سی, نہ لڑنا نہ دینا, کخ بھی نہیں سی. ان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی نے اسے کبھی کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس نے ایک مرتبہ پہرا دیا تھا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس کا جنازہ ضرور پڑھاؤں گا. اب بخاری شریف کے اندر موجود ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد اب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر بیٹھ گئے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے مسکرانا شروع کر دیا. آئے ہے مسکراتے ہوئے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے پیارے صحابیو تیرے ساتھی تیرے بارے گمان کرتے تھے کہ تو اچھا آدمی نہیں ہے اور تیرے کرتوت چنگے نہیں, لیکن میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو تجھے جنت کے اندر جھولے لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب ذرا غور کریں, ایک نیکی کی شہادت ملی, سونے نے پہرا دیتا سی. تو لجپال آقا علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھایا. اور جنازہ پڑھانے کے بعد دیکھا جائے تو حقیقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت بھی سنائی. اب ذرا غور کریں, اس سے علم مصطفیٰ علیہ السلام کا بھی پتہ چلتا ہے. بندہ ہے قبر کے اندر, قبر کھلی بھی ہوئے نا, سانوں نہیں پتہ لگتا کی حالات نہیں دے رہے ہیں. اے جنت چ موجاں کر رہے ہیں, جہنم دی پھینڈی کھا رہے ہیں, سانوں پتہ نہیں لگتا. لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی نگاہ عطا فرمائی تھی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام منو مٹی کے نیچے بھی دیکھ رہے تھے. وہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہے اور یہ جنت کے جھولے پہ بیٹا جھولے لے رہا ہے.
تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ہی پتہ چلا کبھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اسی طرح کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا بھی نہیں چاہیے. ہو سکتا بندہ سمجھ لو کوئی نہیں، چھوٹا جائی گناہ ہے، لیکن وہ چھوٹا سا گناہ جو ہماری نظر میں چھوٹا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے بلی پالی ہوئی تھی. بلی، اب اس نے کہیں جانا تھا، بلی کو کمرے کے اندر بند کیا، جناب خود چلی گئی. واپس آئی، کچھ دنوں کے بعد بلی مر چکی تھی. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے اب یہ عورت جائے گی جہنم کے اندر. اس نے بلی کو قید کیوں کیا؟ چھوڑ دیتی وہ بلی اپنا رزق خود تلاش کر لیتی، انہیں بھوکی مارتی. تو کبھی بھی کسی عمل کو نیک ہو اچھا ہو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، برا ہو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، اسے بچنا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تعالی نے نیکی کرنے والوں کی اور بڑی فضیلت بیان فرمائی. اب بنی اسرائیل والے تھے، ان سے میرا اللہ ہوا تھا ناراض. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چلو تم یہ عمل کرو، میں رب تم سے راضی ہو جاؤں گا. وہ عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم اس شہر کے دروازے سے داخل ہو وہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. تم سجدہ بھی کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ، ہمارے گناہ معاف ہوں. شہر میں داخل ہو وہ اور جھک کر اور حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہتے ہوئے شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. یا اللہ تو نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ یہ لوگ نا شہر کے دروازے سے داخل ہوں سجدہ کرتے ہوئے اور تیری بارگاہ میں حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہتے ہوئے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں. تو یا اللہ اگر یہ اس طرح داخل ہوں گے پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل والو جب تم اس دروازے سے داخل ہوو گے حِطَّةٌ کہتے ہوئے تو میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا جھکنا یہ بھی نیکی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ بھی نیکی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ اجر دیا جائے گا. اب ذرا غور کرنا، یہ نیکی جو بندہ کرتا ہے نا تو نیکی کا جتنا بنتا ہے اللہ اپنے فضل سے اس سے زیادہ اسے اجر عطا فرماتا ہے. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے
محبت فرماتا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا، یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ بنی اسرائیل والے کون لوگ؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان کا سب سے بڑا جرم تھا انہوں نے نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا تھا۔ تو بخشش کس طرح ہوگی؟ شہر کے دروازے سے داخل ہو وہ حتتن حتتن کہتے ہوئے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر بنی اسرائیل والوں کے لیے کوئی دروازہ بہشتی دروازہ ہو سکتا ہے، یہ شہر کا دروازہ ان کے لیے بہشتی دروازہ تھا نا، کہ جو بھی اس دروازے سے داخل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ، اب وہ دروازہ تھا ان کے لیے بہشتی دروازہ، بخشش کا ذریعہ تھا وہ دروازہ، کہ وہاں سے داخل ہو وہ جھک کر اور حتتن کہتے ہوئے بخشش مانگتے ہوئے، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کے لیے شہر کا دروازہ بہشتی دروازہ بنا سکتا ہے تو وہی رب اپنے لاڈلے محبوب علیہ السلام کے امتی کی قبر کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ بنا سکتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ پاک پتن شریف آئے، بہشتی دروازہ گزرا، واپس گئے نا، ایک خشک مولوی صاحب دے نال ہوئی ملاقات، مہر علی کی دعائیں ہیں، میں بہشتی دروازے سے گزر کے آیا ہوں، کہنا بہشتی دروازہ کتھوں ہے؟ اے بہشتی دروازہ کدھا؟ آپ نے فرمایا کہ لجپال آقا علیہ السلام کا فرمان نہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا؟ میں ہاں، تو آپ نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی کے ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، تو جب اللہ کے پیارے کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو پھر قبر کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے۔ کہنا لے ایداں تو پھر جننے اللہ دے ولیاں دے مزاراں دے دروازے نے سارے بہشتی دروازے نے؟ میں ہاں، کہتے پھر تسی اینو خاص طور تے بہشتی دروازہ کیوں کہندے؟ تو پھر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہر ولی کی قبر کا دروازہ بہشتی دروازہ ہے، لیکن اسے تخصیص حاصل ہے، کیوں؟ پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ بہشتی دروازہ ہے، تو اس وجہ سے ہی ہم اسے بہشتی دروازہ کہتے ہیں، اس لیے اس کی یہ تخصیص ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بہشتی دروازہ ہے، جے دو تو ننگنا ہے تسی اللہ اللہ کر دے ننگو، تسی حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کر دے ننگ دیو۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی ڈبہ پیر نہیں تھے، 2 نمبر جعلی پیر نہیں سی، پڑھے لکھے پیر سی، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے پیر تھے۔ میں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور تسی میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں خواجہ صاحب نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، اب اللہ اپنی مخلوق سے ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کے مزار کا دروازہ اگر بندہ توبہ و استغفار کرتے ہوئے وہاں پر حاضری دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ اپنے اس پیارے کے صدقے قبول فرمائے گا، اور وہ توبہ پہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ بہرحال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جن سے محبت فرمائے، اب ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ نیکی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، فرمایا کیوں نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا،
وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ ہو نیکی کرنے والا بھی. فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ تو اس کا اجر اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یا اللہ اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آخرت میں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کا اجر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی نیکی کرتا ہو تو اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 2 گنا اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے. تو معلوم ہوا اور نیکی کرنے والا بندہ محروم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سے اجر عطا فرماتا ہے اور اجر سارے چھوٹو سب تو بڑا اجر کی ہے. ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے ان جیسی 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا. نیکی کتنی کی؟ ایک اجر 10 گنا. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یا اللہ تو جنہ محبت کردہ پھر ہندہ کی ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. ان کے جو بندہ نیکی کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اس بندے کے اوپر نزول بھی ہوتا ہے. اور نزول ہو کیوں نہ ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جب بندوں کی نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کی مزید شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے. اور نیکی بھی کرنی ہے تو نیکی بھی کرنی ہے تو کس چیز کا نام نیکی ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو کام اچھا کام اللہ تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر کیا جائے. اگر کام اچھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں دکھلاوا ہے ریاکاری ہے تو پھر وہ نیکی نہیں. نیکی کیا ہے؟ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ والذین اتبعوہم بإحسان اور جو مسلمان اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان صحابہ کی اتباع کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی اور یہ سب اپنے اللہ سے راضی۔ اب یا اللہ جب تو ان سے راضی ہوا تو راضی ہونے کے بدلے انہیں دے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا تجری تحتها الانہار، اور جن باغوں کے اندر نہریں بھی بہتی ہیں۔ یا اللہ یہ جنت کے اندر، جنت کے باغات کے اندر رہیں گے یا اللہ کتنا عرصہ؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ نیکی کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی جنت کے باغات کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا یہ نا، یہ ان نیکی کرنے والوں کی بڑی کامیابی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نیکی کرنے والا بندہ بڑا مقبول ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا بھی کیسا؟ ہمیشہ جنت میں رہنے کا پروانہ عطا فرمایا۔ آخر یہ جنت میں رہنے کا پروانہ میرا رب دیتا کیوں نہ؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ قیامت والے دن پھر ان کا حال کیا ہوگا نیکی کرنے والوں کا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص قیامت والے دن نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کی نیکی اچھی جزا ہوگی۔ یا اللہ جب اس کی نیکی اس کے لیے اچھی جزا ہوگی تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، فرمایا اور وہ لوگ اس دن یعنی قیامت والے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ قیامت والے دن انہوں نے گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں ہوئے گی، مامون ہوں گے، بغیر گھبراہٹ تو ہی رہیں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کی آیتیں اور نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں اس بندے کے لیے ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ کس بندے کے لیے؟ جو بندہ نیکی کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس پر اور بھی بڑی آیات مقدسہ ہیں ابھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی اپنے لاڈلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں بھی ہمیشہ اپنی رضا کی خاطر نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔